اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 اور 20 رمضان جمعرات اور جمعہ مبارک کا دن ہے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے آخری 2 دن اگر آپ اللہ سے کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں یا اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو ان 2 دنوں کو بالکل بھی ضائع مت کیجیے گا۔ آج 19 اور 20 رمضان جمعرات اور جمعہ کے بابرکت دن کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک مجرب اور قیمتی عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ اسے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اللہ والو، آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت کتنی زیادہ ہے، اور برسوں بعد ایسا موقع آیا ہے کہ 19 اور 20 رمضان جمعرات اور جمعہ کے مبارک دن آئے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، لہٰذا اسے غنیمت سمجھ کر اس وظیفے کو کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں۔ یہ وظیفہ اتنا مؤثر اور اتنا طاقتور ہے کہ اگر میں اسے پورے رمضان کا سب سے مؤثر وظیفہ کہوں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ 2 دن بہت قیمتی ہیں۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ یہ آخری موقع ہے، قبولیت کی آخری گھڑیاں ہیں۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گئے ہیں، جو اللہ کی رحمت کو سمیٹ نہ سکے اور جو اب تک اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، ان کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ ماہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 19 اور 20 رمضان بھی آ چکے ہیں، اور بہت سے لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 19 اور 20 رمضان جمعرات اور جمعہ کے دن جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ کے پورے رمضان کی کوتاہیوں کو دور کر دے گا، لیکن اس وظیفے کو مکمل طریقے اور یقین سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں اور ان میں کسی بھی طرح کی غلطی یا لاپرواہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان کے 19 اور 20 روزے اتنے قدر و قیمت والے اور فضیلت اور برکت والے دن ہیں کہ اگر میں ان کی تاثیر بیان کرنا شروع کروں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھرا ہوا خزانہ نکل آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کو بہت پسند فرماتے تھے، کیونکہ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنا رویا کرتے تھے کہ بعض اوقات مصلی بھیگ جایا کرتا تھا۔ جب میں ان سے پوچھتی کہ اے میرے بابا جان، آپ اتنا گریہ زاری کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تو آپ کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، تو آپ فرماتے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ انسان کا کوئی گناہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ میری عزت بچا لو، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دو، لیکن وہ رب جو سب سے زیادہ قریب ہے، جو ہمارے بے شمار عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اس کے حضور بھی تو گڑ گڑانا چاہیے۔ آج ماہ رمضان کے 19 اور 20 روزے جمعرات اور جمعے کے دن ایک خاص وظیفہ ہے جو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو 19 رمضان کو پڑھیں یا 20 رمضان کو پڑھیں، لیکن اس وظیفے کو لازماً پڑھیں، اور وہ بھی خالص نیت، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ یہ وظیفہ اتنا مؤثر ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہے، کوئی روزگار کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ روزگار مل جائے گا، اور اگر کوئی بے اولادی کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے گا تو اللہ کریم قرض سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی کاروباری پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اس کے کاروبار میں برکت پڑے گی اور اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ راتوں رات اثر کرنے والا ہے۔ جو لوگ فوری کامیابی چاہتے ہیں، جو لوگ بے صبری کے ساتھ اللہ کی رحمت اور برکت کے طلبگار ہیں، وہ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے 19 اور 20 رمضان جمعرات اور جمعے کے دن آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ آپ سحری کے اس سے پہلے پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اس کے لیے کوئی وقت یا جگہ کی قید نہیں۔
لیکن 3 وقت بہت ہی زیادہ مجرب ہیں۔ سحری سے پہلے، فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، افطاری کے وقت۔ یہ 3 وقت بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر کوئی ان 3 اوقات میں یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار بتاتی ہوں، لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے واچ نہیں کرنا۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کر کے واچ کرتے ہیں تو وظیفے کی جو بہت ضروری بات ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، جس سے وظیفہ مکمل طریقہ اور ترتیب سے نہیں کر پاتے، اور پھر آپ کو وظیفے کا مکمل فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ کمنٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتنی بار پڑھنا تھا، اس لیے آپ وظیفے کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بہت سے بہن بھائیوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے واچ کیا ہوگا، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتانے جا رہی ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ آپ کی وجہ سے جب کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ جتنے لوگوں تک یہ آپ کی وجہ سے وظیفہ پہنچے گا، کوئی پڑھے گا، تو اللہ کریم آپ کو بھی اجر کثیر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس نیکی میں حصہ لینے کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنا ہے تاکہ ہر کوئی اس وظیفے کو پڑھ سکے، آج کوئی بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکے۔ چلتے ہیں اپنے وظیفے کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ نے وظیفے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے، آپ وہ درود شریف پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ کے کمنٹ میں ڈن کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ سے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں اور تسمیہ پڑھنے سے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو تصور میں رکھ لیں اور پھر اللہ کریم سے دل ہی دل میں دعا بھی مانگتے جائیے وظیفے کے دوران۔ اب آپ نے جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ کے بعد 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ کریم راضی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ کریم کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ اخلاص آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا، اس کے بعد 11 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھی، پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے وہی درود شریف جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا وہی آپ نے وظیفے کے اینڈ میں پڑھنا ہے، آخر میں اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو سنیں گے۔ اس مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ دعا مانگیں کہ میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے۔
آخر میں اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، آپ نے دعا پر آمین ضرور کہنا ہے، پتہ نہیں کس کی آمین پر ہماری دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان کریمی کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے مولا جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اور جو کسی بھی جائز حاجت کے طلبگار ہیں ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ کی رحمت اور کرم پر یقین رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، لائک ضرور کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا تاکہ اللہ کریم آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔